رضا خانی مذہب کے بانی اعلیٰ حضرت المختار صاحب اور ان کی ذریت نے جو زبان اپنے مخالفین کے لیے استعمال کی اور وہ بھی خالص مذہبی لٹریچر میں، اسے دیکھ کر ان کی شرافت و متانت بلکہ چال چلن اور کریکٹر کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے، جسے ان کے لوگ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، مجدد کہتے ہیں۔ دیکھیں خود خان صاحب کے متعلق ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے، ایک بار حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور، آپ کی کتابوں میں وہابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلدوں کے عقائد باطلہ کا رد ایسے سخت الفاظ میں ہوا کرتا ہے کہ آج کل جو تہذیب کے مدعی ہیں وہ چند سطروں کو دیکھتی، پورا صفحہ بھی نہیں، کتاب تو بہت دور کی بات، حضور کی کتابوں کو پھینک دیتے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت کی کتاب پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تو گالیاں بھری ہوئی ہیں، لہٰذا اگر حضور نرمی اور خوش بیانی کے ساتھ وہابی دیوبندیوں کا رد فرمائیں۔ یہی وجہ ہے سامعین کہ یہ اعلیٰ کی کتاب کو ان کے لوگ جو ہے اٹھا کے گٹر میں پھینک دیتے تھے۔ اب تیری ماں پر ایک سے زائد عیاشوں نے سواری نہیں کی ہے اور تیری ماں کی جوانی نہیں نوچی ہے تو اس پر بھی کتے کی طرح بھونک کر اور اپنی سور جیسی تھوتنی پھیلا کر اس پر بھی کچھ بول کر دکھا۔ آپ حضرات نے سماعت کی ہوگی کہ دیوبندی خنجر صرف ذریت اعلیٰ کے لیے نہیں بلکہ ان کے اعلیٰ کے لیے بھی خونخوار خنجر ثابت ہوا ہے، جس میں اس سے پہلے ویڈیو میں اعلیٰ مجدد کو کمینہ اور مفت خور ثابت کیا تھا، جس کے درد و کرب سے بیتاب ہو کر گاؤں دیہات کی عورت کا خبتی اولاد، جسے میں نے اس کے اعلیٰ کے فتوے سے اصل میں خطا ثابت کیا تھا، کرتی اٹھائے ناچ کر اپنے درد کو ہلکا کرنے کی خوب کوشش کی، مگر وہ درد نہ ختم ہونے والا درد تھا، کیونکہ یہ خنجر دیوبند کی وار ہے جو اعلیٰ کے سینے سے آر و پار ہے، اور اعلیٰ کی کوئی ذریت اپنے اعلیٰ کمینے کا دفاع نہ کر سکی، نہ یہ خبتی کیا، وہاں سے کرتی اٹھائے ناچ اور کود کر کے اچھلتے ہوئے بھاگ نکلا کہ کمینہ آخر کیوں کہا۔ آگے سنیں سامعین، کچھ حقائق اعلیٰ سے میں مزید پردہ اٹھاتے چلوں، جسے سن کر آپ اعلیٰ کی ذریت کا درد و کرب کو مزید سننے کے منتظر رہیں گے۔ اور علی اصغر بواسیری چمار کے پیش کردہ حوالوں سے اس لنگڑے چمار دیوبندی کی جو جہالت و حماقت کے پردے واہ ہوتے ہیں، ان سب سے پچھلی کئی ویڈیوز میں آپ حضرات کو آگاہ کیا جا چکا۔ تو سامعین، میں اعلیٰ کی کچھ حقائق کو آپ کے سامنے کھولتا ہوں۔ یہ لوگ گالیاں کیوں دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مجدد اتنا بڑا گالی باز تھا کہ اس کی گالیوں سے، فحش گندی گالیوں سے ان کے لوگ، بدایوں کے لوگ پریشان تھے اور شکایت کر دی کورٹ میں، اور اس پر گرفتاری کا وارنٹ بھی آ گیا، لیکن جان چھڑانے کے لیے ڈر کے مارے بیماری کا بہانہ کر کے کبھی گیا نہیں۔ سامعین، ایک کتاب ہے مبحث الاذان، شافی جواب پر کافی ارادات، اس کتاب کو پڑھیں آپ، اس کے آگے کس طرح اس کی پول پٹی کھولی گئی ہے، اور جو کلمہ پڑھتا تھا یہ شیطانی کلمہ، اس کو کس طرح واضح کیا ہے۔ دیکھیں اس کتاب کے صفحہ نمبر 43 پر کیا لکھا ہے۔ اس سے یہ ہوا کہ مسئلہ آذان ثانی میں بدایونی حضرات نے اعلیٰ حضرت پر ہتک عزت عرفی کا بدایوں میں مقدمہ دائر کیا۔ اس مقدمہ میں بدایونی حضرات نے بہت کوشش کی اعلیٰ حضرت بدایوں ملزم کی حیثیت سے تشریف لائیں اور ملزم کی جگہ کٹہرہ میں کھڑے ہوں۔ جب بدایوں کی طرف سے اس پر بہت زیادہ زور صرف کیا گیا کہ اعلیٰ حضرت کچہری تشریف لائیں، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، احمد رضا کی جوتی بھی کچہری نہیں جائے گی۔ دیکھ لیے خوف اور ڈر، انہوں نے اپنی سرکار انگریز گورنمنٹ میں میرے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے، میں نے بھی اپنی سرکار مدینہ اور سرکار غوثیہ اور سرکار ماہرہ میں مقدمہ دائر کر دیا ہے، اور ہوگا وہی جو میرے سرکار چاہیں گے۔ اس کے لیے سمن گیا، اعلیٰ حضرت نے لینے سے انکار فرما دیا۔ بدایونی حضرات نے وارنٹ جاری کرایا جو تعمیل نہ ہو سکا، اور صرف سرجن کے اس سرٹیفکیٹ پر کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بہت ضعیف، بیمار، کمزور ہیں۔ دیکھیں کس طرح جھوٹا بہانہ، وہاں نہ جانے کا بہانہ کس طرح کر دیا۔ دیکھیں سامعین، بہت ضعیف، بیمار، کمزور ہیں، کچہری میں جانے کی ان میں قوت نہیں۔ اعلیٰ حضرت کو متعلقہ حاکم نے حاضری سے مستثنی قرار دیا اور مقدمہ کی کارروائی آگے بڑھی۔ اعلیٰ حضرت کی طرف سے حضرت تاج العلماء بھی تھے،
تو سامعین آگے اور بھی اس کے بعد پڑھیں کس طرح اس کی پول پٹی کھولی گئی ہے، کس طرح بہانہ بازی کی ہے، اور بدایوں والے اس کی گالیوں سے کس طرح پریشان تھے۔ یہ ہے اس کے مجدد کی فحش گوئی، بد کلامی۔ سامعین شیطانی کلمہ جو میں نے واضح کیا، یہی وجہ ہے یہ اپنی گالی کو گالی نہیں کہتا، کیونکہ یہ اعلیٰ حضرت کی شیطانی سنت ہے، اس لیے گالی نہیں کہتا، اور میرے الفاظ کو جو اس کا رد عمل ہے اس کو گالیاں کہتا ہے، کہتا ہے رو رہا ہے کہ میری ماں کو گالیاں دی۔ سامعین میں نے اس کے الفاظ کا جواب دیا، میں نے اس نے کہا تھا کہ گاؤں دیہات کی عورت کی طرح اچھل کود کرتا ہے، تو میں نے وہی کہا کہ مجھے تجربہ نہیں ہے گاؤں دیہات کی عورت اس طرح اچھل کرتی ہے، شاید تیری امی کرتی ہوگی، تو نے دیکھا ہے، تجھے تجربہ ہے، اسی لیے میں نے وہ الفاظ دہرایا تھا۔ تو بول رہا ہے کہ مجھے گالیاں دے رہا ہے، تو مجھے کہے تو کچھ نہیں، میں تجھے کہوں تو بہت بڑا جرم ہو گیا۔ واہ، یہ اسے کہتے ہیں کہ دیوبندی خنجر کی وار، ٹھیک ہے سن۔ اس لیے سامعین اس مردود نے خود تسلیم کیا تھا، اس کے اعلیٰ حضرت کا مذہبی نام گالی تھا، اور اسے کتاب میں لکھا ہوا ہے، سنا دو اس کی زبان سے میں کیوں گالیاں دیتا ہے یہ۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا اس میں گرامی ایک مذہبی گالی سمجھا جاتا ہے۔ تو جب ان کے علماء نے اس کے مجدد کا نام مذہبی گالی بتایا تو اس کو گالی کہنے میں کیا دقت ہے؟ اپنی جو جملہ استعمال کرتے ہیں، جو الفاظ استعمال کرتے ہیں میرے متعلق۔ تو سامعین یہ گالیاں دے کر اپنا درد ہلکا کرنا چاہا، لیکن ہلکا نہ کر سکا، مگر تیرے مجدد کی کاری کرتوت تیرے سامنے رکھ دیا۔ اگر صبر کر سکتا ہے کر، مگر صبر نہیں کر سکتا، اور جواب دے کر مزید اپنے بواسیری کے درد کو ظاہر بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے اعلیٰ کا تالا تیرے درد میں لگا دیا ہے، اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، تم درد سے چیخو، اپنا درد چھپاؤ، بہرحال سچ ہے جسے تم نے بھی تسلیم کیا ہے کہ تمہارے مجدد کا مذہبی نام گالی تھا۔ تو اب سامعین اس نے جو گالیاں دی ماں کے اوپر، اگر تیری ماں، سنا آپ نے، میں لگا دیا ویڈیو، آپ نے سن لیا اور میری دلائل دیکھ بھی لیا، یہی وجہ ہے اپنی گالی کو نیکی سمجھنے کی وجہ سے، اور اپنے گالی مجدد کی بدزبانی کو گالی کہہ بھی نہیں پا رہا، اور میں نے کیسا علاج کیا، سنیں سامعین آگے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں اس لنگڑے دیوبندی علی اصغر چمار نے جس طرح گالیاں بکی ہیں وہ ناقابل سماعت ہے۔ باوجود اس کے آج کی اس ویڈیو میں بھی میں اسے اس کے انداز میں اس کی طرح گالیاں نہیں دوں گا، بلکہ اس خیال کے ساتھ اسے چھوڑ دیتا ہوں کہ چونکہ اس کے بواسیر میں سرخ مرچ کا پاؤڈر ہماری ویڈیو کے ذریعے بار بار لگایا جاتا ہے، تو یہ بیچارہ کم سے کم کتے کی طرح بھونکے گا نہیں، اور سور کی طرح چیخے گا نہیں، اور بقول اپنے مولوی کے مشرکین کی طرح مجھے گالیاں نہیں دے گا، تو پھر اور کیا کرے گا؟ دیکھیں سامعین، اسی بنا پر میں نے اسے حوالہ دے کر اس کتاب پہ دیکھیں حوالہ دے کر کیا ثابت کیا تھا کہ قادیانی ثابت کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مالیگاؤں دیہات کی عورت اپنی والدہ کی طرح ناچ کود کر کے گالیاں دیتا تو ہے، مگر پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میں گالیاں نہیں دوں گا، گالیاں بک رہا ہے اور بول رہا ہے گالیاں نہیں دوں گا۔ جس خبیث کو تنگ عقل اور تنگ ذہن اور کن ذہن کو یہ پتہ نہیں ہے گالیاں دے رہا ہے اور گالی سمجھ نہیں رہا ہے، بتائیں اس پر کتنی لعنت بھیجی جائے۔ اس بے شرم جھوٹے کا جھوٹ تو دیکھیں سامعین، گالیاں دے رہا ہے، بول رہا ہے گالیاں نہیں دوں گا، اور اس خبیث نے خود کہا تھا کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، حوالہ بھی دیا تھا، تو میرا بھی تیرے عمل پر رد عمل ہو رہا ہے۔ جب تو نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ مالیگاؤں دیہات کی عورتوں کی طرح اچھل کود کر کے گالیاں دیتا ہے، تو اس پر جواباً میں نے کہا تھا کہ مجھے تو اس کا تجربہ نہیں ہے، شاید تو نے اپنی والدہ کا یہ عمل دیکھا ہوگا، تو یہاں میں نے غلط کیا کہا؟ اگر میری یہ غلطی ہے تو تیری وہ غلطی کیوں نہیں؟ یہی میرا سوال رہا ہے ہر دفعہ کہ تو گالی دے تو رد عمل میں تیرے جواب میں اور تیرے الفاظ تجھ پر لوٹا دوں، تو کہتا ہے کہ علی اصغر نے خبتی کے مقد خاص میں سرخ مرچی ڈال دیا۔ واہ، یہ کیسی بات ہوئی؟ ہماری ضربات قاہرہ سے یہ لنگڑا دیوبندی علی اصغر بواسیری چمار جو چیختا اور چلاتا ہے اور مجھے اور میری مرحومہ والدہ کو جو گالیاں دیتا ہے۔ رونا سن لیا سامعین، بول رہا ہماری مرحومہ والدہ کو گالیاں دیتا ہے۔ اب اس نے جو کہا میرے متعلق مجھ پر وہ کیا ہے، سنیں۔ اب تیری ماں پر ایک سے زائد عیاشوں نے سواری نہیں کی ہے اور تیری ماں کی جوانی نہیں نوچی ہے، تو اس پر بھی کتے کی طرح بھونک کر اور اپنی سور جیسی تھوتنی پھیلا کر اس پر بھی کچھ بول کر دکھا۔ اسے کہتے ہیں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ چمار نے جس طرح گالیاں بکی ہیں وہ ناقابل سماعت ہے۔ اسے کہتے ہیں خنجر دیوبند کی وار، اور اسے کہتے ہیں سرخ مرچ کا جلن جو تیرے مقاد خاص میں ہوا ہے۔ اب بول رہا ہے نا کہ ناقابل سماعت ہے، کیوں ایسی حرکتیں تو کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ تو چھوڑ دے نا، تو آرام سے بات کر۔ تو مردود مفتی امتیاز پلامی صاحب کی ویڈیو بناتا ہے، وہاں بھی حضرت کے متعلق بدتمیزی اور بے ادبی اور فحش گوئی کرتا ہے،
اور مفتی عمر قاسمی صاحب کو متعلق ویڈیو بنایا، وہاں بھی بدتمیزی کرتا ہے۔ تو سب پر بدتمیزی کرے تو تیرے لیے نیکی، اور تیرے لیے نیکی ہو سکتی ہے۔ اور ہم اگر تیرا جواب دیں، اب تیری مرچی لگتی ہے تجھے، اور مالیگاؤں دیہات کی اپنی والدہ عورت کی طرح وہ چھلکت کرنے لگتا ہے، تو ایسی جب تو کرے گا تو سنے گا نا، تو اچھے انداز سے گفتگو کر، تبرہ بازی کیے بغیر، گالی گلوچ دیے بغیر، دیکھ پھر تیری ویڈیو کو میں کس طرح جواب دیتا ہوں۔ جب تو ایسا کرے گا جواب ملے گا تجھے، جب تو کہے گا پھر برداشت کر لے، لیکن تیرا برداشت کرنا بیکار ہے، کیونکہ میں نے کہا اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، ٹھیک ہے۔ کہ ڈاکو تو خود یہ دیو کے بندے اور اس کے خاندان ہیں، جیسا کہ آپ شریعت یا جہالت نامی اس کتاب کے صفحہ نمبر 9 پر دیوبندی جو لکھتا ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، لکھتا ہے خود دیوبندی ہی کے بارے میں کہ جناب حقانی صاحب جس نے یہ کتاب لکھی ہے اس کے بارے میں ہے کہ جناب حقانی صاحب اسی قوم کے ایک فرد ہیں۔ ان کے والد پالن بذات خود ایک مشہور ڈاکو تھے، رہزنی ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ اس لیے سامعین، جب ڈاکوؤں کا سلسلہ اور زمانہ رفتہ رفتہ ختم ہونے لگا تو یہ دیو کے بندے رہزنی اور ڈاکہ ڈالنے کا کام بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ اپنا طریقہ بھی بدلا، اپنا راستہ بھی بدلا، اور روپے اور مال و اسباب پر ڈاکے ڈالنے کے بجائے یہ دیو کے بندے مسلمانوں کے ساتھ رہزنی کرنا اور مسلمانوں کی دولت ایمان پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ سامعین، حضرت پالن حقانی صاحب کی کتاب کا حوالہ دے کر کیا کہا سنا، کہہ رہا پہلے لوگ ڈاکو تھے، اس لیے دیوبندی بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رہزنی کرنا اور مسلمانوں پر دولت ایمان پر ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا۔ کس پر اعتراض کر رہا ہے؟ پالن حقانی صاحب کے اوپر۔ تو سامعین، ڈاکو اور چور کون تھا؟ یہ میں نے پہلے بھی حوالہ دیا، پھر دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیں ہدایت بخشش، اس میں کیا لکھا ہے؟ دیکھیں سامعین، لکھا ہے کہ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی۔ زانی بھی تھا، چور بھی تھا، مجرم ناکارہ تھا۔ جب چور اعلیٰ ہو تو اعلیٰ چور ہوگا، اور اعلیٰ چور ڈاکو ہے، تو اس کا مجدد خود کہہ گیا کہ یہ ڈاکو ہے۔ اگر اس کی بات کو نہیں مانے گا خبتی، تو امتیاز اہل سنت کے اصول سے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو، تو بے ایمان مرے گا یہ۔ دوسری بات سامعین، شریعت جہالت ہے، میں تو کہتا ہوں ہر احباب ہمارے دوست ہیں اس کتاب کو پڑھیں۔ الحمدللہ میں جو اس فرقہ باطلہ کو چھوڑا ہوں، ایک کتاب، بس ایک کتاب ہے، یہی وجہ ہے۔ یہ کتاب وجہ بنی ہے شریعت جہالت پڑھنے کے زمانے میں۔ میں چونکہ ان کے مدرسے میں پڑھتا تھا، یہ کتاب میرے ہاتھ میں لگی، اس کو پڑھتے پڑھتے الحمدللہ اللہ نے ہمارے سینے میں ہدایت کا نور دے دیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں سامعین، جو بھی رضا خانی کتاب کو پڑھے گی، اس کتاب کو انشاءاللہ ضرور بالضرور اس کا خیال نظریہ سو ضرور بدلے گا۔ تو سامعین، اس نے ایک کتاب پیش کی، شریعت جہالت۔ یہاں کیا لکھا ہے دیکھیں سامعین، جو عبارت آگے خلاصہ کیا ہے اس مردود نے چھوڑ دیا، خبتی نے اپنی والدہ کی غلط تربیت کا نمونہ پھر پیش کیا۔ جناب حقانی صاحب اسی قوم کے ایک فرد ہیں، ان کے والد پالن بذات خود ایک مشہور ڈاکو تھے، رہزنی ان کا خاندانی پیشہ تھا۔ باعزید بستامی کون تھے؟ بہت سے اللہ والے، حبیب اجمی کون تھے؟ سود کا کاروبار تھا۔ تو کیا ان کے اولاد کہ تم وہی کہو گے؟ جبکہ ان کے متعلق توبہ اور ولایت واضح ہے۔ یہاں بھی لکھا ہے سامعین، دیکھیں آگے لکھا ہے، جو رہزنی ان کا خاندانی پیشہ تھا، لیکن کسے معلوم تھا کہ اسی رہزن کے صلب میں سے پیدا ہونے والا بچہ آگے چل کر امت مرحومہ کا بہترین خادم، مبلغ اور واعظ بنے گا۔ پالن حقانی کون تھے؟ مبلغ تھے اور واعظ تھے۔ جب مبلغ ہو سامعین، واعظ ہو، تو اس پر اگر اعتراض کرے گا خبتی، تیرے مقد خاص میں کس طرح میں سرخ مرچی لگاتا ہوں، آگے اس کا حوالہ میں اس کا جواب انشاءاللہ دوسری ویڈیو سنا کر دیتا ہوں سامعین۔ کہ دیوبندیوں کا خدا، دیوبندیوں کا رسول، دیوبندیوں کا غوث، دیوبندیوں کا حاجت روا، اور بھی بہت کچھ جو ہے اس کا نام ہے رشید احمد گنگوہی۔ یہ رشید احمد گنگوہی بھی اپنے آپ کو ڈاکو جیسا سمجھتا تھا۔ یقین نہیں تو دیکھیں ارشادات اکابر نام کی یہ کتاب، اس کتاب کے صفحہ نمبر 211 پر دیکھیں، لکھا ہے حضرت رشید گنگوہی۔ حضرت یہ لنگڑا چمار علی اصغر مشرق یہ خود کہتا ہے، اس لیے اسی کی زبان میں کہا جائے تو یوں ہوگا کہ حضرت رشید گنگوہی ایک مرتبہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے، تم کہاں میرے پیچھے لگ گئے؟ میرا حال تو اس پیر جیسا ہے جو حقیقت میں ایک ڈاکو تھا۔ تو سامعین، ان دونوں حوالوں سے واضح ہو گیا کہ یہ دیو کے بندے ڈاکو کے خاندان سے ہیں، اور ان کا رشید گنگوہی کا حال بھی ڈاکو پیر جیسا ہی تھا۔ لگتا ہے سامعین اس خبتی کے
اندر چلبلی اور کھلبلی مچی، جس طرح اس کے اعلیٰ حضرت کے اندر چلبلی مچی ہوئی تھی۔ دیکھ فتاویٰ مظہریہ ہے، صفحہ نمبر 392 ہے، اس میں لکھتا ہے کہ فاضل موصوف کی چلبلی طبیعت سے ان عورتوں کے حق میں یہ کلام صادر ہوا ہو، لیکن وہ ان کو تبع نہ کرانا چاہیے۔ یعنی جو ہدایت کی بخشش میں اشعار لکھا ہے، تنگ و چست لباس اور جوبن کا ابھار، تو کہا یہ اعلیٰ حضرت کے اندر تو چلبلی مزاج تھی، اعلیٰ حضرت چلبلی مزاج کے تھے، اس طرح وہ جو ہے وہ ایسا کہہ دیا۔ خیر سامعین، اب آگے دیکھیں، جب ان کے مجدد ہی ان کا ذاتی نام غالی تھا تو پھر کیوں نہیں کہیں گے؟ کہہ رہا ہے کہ دیوبندی کا خدا، دیوبندی کا فلاں، دیوبندی کا فلاں، اب تمہارے خدا کون ہے؟ تبیان القرآن ہے، علامہ سعید لکھتا ہے صفحہ نمبر 381 پر کہ ہمارے سامنے خدا ہے محمد خدا ہے، تم تو اللہ کے نبی نے خدا بنا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ گھٹا کر کے شان کو نعوذ باللہ من ذالک محمد بنا دیا، تمہارے ہاں خدا کون ہے؟ یہ پہلا حوالہ۔ دوسرا حوالہ دیکھیں سامعین، رضا خانی یہ خبتی کا خدا کون ہے؟ یہ دیکھیں، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا۔ اور آگے دیکھیں، یہ معارف رضا صفحہ نمبر 290 ہے، اس میں کیا لکھتے ہیں دیکھیں سامعین کہ مسلک رضا والے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کو نبیوں ولیوں بلکہ خود حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہو تم؟ اپنے اعلیٰ کو تمہارا خدا۔ آگے سامعین جو اس نے حوالہ دیا ہے ارشادات اکابر کا، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، اس میں جو لکھا ہوا ہے، یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین سے فرمایا لگے کہ کہاں میرے پیچھے لگ گئے، میرا حال تو اس پیر جیسا ہے، میرا حال پیر جیسا۔ انہوں نے مثال دے کر بیان فرمایا، یہاں حضرت نے مثال دیا، اگر مثال سے کوئی وہی بن جائے، پھر یہاں بھی حکم لگا، یہ تیری کتاب ہے نور العرفان، اس میں لکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خیال رہے کہ عبد اور عبدہ میں بڑا فرق ہے، اب تو رحمت الہی کا منتظر ہے اور عبدہ کی رحمت الہی منتظر ہے۔ عبد وہ ہے جس کی عبدیت سے اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت ظاہر ہو۔ حضور بے نظیر بندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کلب یعنی کتا ذلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا اور کتا کا نام بھی لیا۔ تو دیکھیں سامعین، ایک گستاخ کون کتاب ہے، اس میں لکھتا ہے صفحہ نمبر 54 پر 54 پر، جانوروں کے ساتھ کسی جنس کا ذکر کیا جائے تو یہ اس جنس کی توہین ہے۔ تیرے مجدد کے ساتھ اگر سور کی تسبیح دی جائے تو تیرے مجدد کی توہین ہو جائے گی۔ یہاں امام الانبیاء کے ساتھ کتے کو ذکر کیا گیا، صرف ذکر کر دینا، مثال نہیں، ذکر کر دینا ہی توہین ہے۔ تو تیرے یہاں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نام سے کتے کا ذکر کر کے تو توہین کی تو نے۔ قادیانی مالیگاؤں دیہات اچھل کود عورت کی پیداوار کہہ رہا ہے، یہ دیو کے بندے ڈاکو کے خاندان سے ہیں اور رشید احمد گنگوہی کا حال بھی ڈاکو پیر جیسے تھا۔ تو اب برداشت کر مالیگاؤں دیہات کی عورت کی پیداوار، یہاں پر پہلی زندگی کی حالات بتایا، بعد میں اسلامی زندگی ثابت کیا گیا ہے، اس کے باوجود یہ ڈاکو کہہ رہا ہے۔ تو اب تو جواب لے، کہا اس کی اولاد بھی جو ہے رہزنی اور یہ مسلمانوں کا ایمان لوٹ رہا ہے۔ تو کسی کا باپ اگر غلط ہو، بعد میں نیک ہو جانے کے باوجود بھی، وہاں لکھا ہے سامعین، بعد میں نیک ہونے کے باوجود بھی گویا سامعین کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی اولاد یہ ہوتی ہے ڈاکو اور بدماش رہزن، یہ ہوتی ہے، اس نے کہا ہے، جبکہ وہاں حوالہ میں لکھا ہے پڑھے شریعت جہالت۔ تو سامعین اب برداشت کرے گا یہ خبتی، ایک کتاب ہے دیکھیں سبع سنابل، یہ اس کے اعلیٰ حضرت کی فتاویٰ رضویہ کے اندر اس کا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نزدیک جو ہے یہ سبع سنابل مقبول کتاب، پسندیدہ کتاب ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 94 میں کیا لکھتا ہے، کبھی روشنی سے آنکھ پیدا ہوتی ہے، کبھی آنکھ سے روشنی۔ ابراہیم خلیل اللہ آزر بت پرست سے پیدا ہوئے اور کنعان نوح علیہ السلام سے۔ کیا کہہ رہا ابراہیم خلیل اللہ کس سے پیدا ہوئے؟ آزر بت پرست ہے۔ آزر کون تھا؟ بت پرست مشرک تھا، اس مشرک کے صلب سے کون پیدا ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں پہ یہی کہنا چاہتا ہے، یہاں پہ لکھا ہے، اور آزر بت پرست۔ اب آگے دیکھ، تیرے مقد خاص میں بریلی کا آلہ والا بانس سیٹنگ کیسے کرتا ہوں، دیکھ سامعین دیکھو اس کی چیخ سننا اس کے جواب میں، کہ جب ویڈیو بنائے گا صرف چیخے گا، بولے گا علی اصغر بہت بکواس کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے، میں مختصر جواب دوں گا، تیری اوقات ہے مردود۔ ابھی تو نے اس ویڈیو میں جو جواب دیا، جو میں جواب دے رہا ہوں، تو میرے بہت سارے حوالے کو جو ہے یہ اپنے اعلیٰ حضرت کی سارے عذاب کا فاتحہ خانی سمجھ کر کے ہضم کر گیا۔ دیکھیں کتاب دیکھیں، آزر کون تھا؟ محمد حنیف قریشی کیا لکھتے ہیں دیکھیں سامعین، کہ اس نے کیا کہا کہ فارانکانی کا باپ کون تھا؟ ڈاکو تھا، رہزن تھا،
اور اس کی اولاد بھی وہی کرے گی، ایمان لوٹے گی۔ جس کا باپ مشرک، رہزن، ڈاکو، چور ہو، اس کی اولاد تیرے نزدیک جو ہے غلط ہوگی، صحیح نہیں ہوگی۔ اور وہاں کیا لکھا ہے؟ آزر بت پرست تھا، ان کے بیٹے کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اب دیکھ آزر کون تھا، یہاں لکھتا ہے دیکھ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اول تا آخر پاک ہے، اور آزر کو نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل کرنے سے آپ کے نسب پاک کی طہارت برقرار نہیں رہتی۔ دیکھیں کہہ رہا ہے کہ اگر آزر بت پرست ہے تو آزر کا بیٹا کہنے کی وجہ سے ان کی اولاد میں جو ہے سامعین کیا ہے؟ پاک طہارت نہیں رہے گی۔ تو سامعین جس طرح یہ خبتی بواسری چندہ بٹور ہفتہ خور نے کہا کہ جس کا باپ ڈاکو، چور، رہزن ہو، اس کی اولاد بھی وہی ہوتی ہے، تو یہاں پہ آزر کی اولاد کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو گویا یہاں لکھا ہے کہ انبیاء کا نطفہ اگر غلط ہو، ناپاک ہو، تو ان کی اولاد کی طہارت بھی ناپاک ہو جائے گی۔ سامعین اب خبتی اس کا جواب دے اور کہے تیرے نزدیک، تیرے اصول سے، اس کتاب کے اصول سے، نعوذ باللہ من ذالک ثم معاذ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ناپاک استغفر اللہ معاذ اللہ نطفے کے تھے تیرے نزدیک۔ جب بھی تیرا آلہ تیرے گلے کی ہڈی بنی تب تو میرے دلائل کو بکواس کہہ کر کرتی اٹھائے رسم ادا کرتے ہوئے بھاگ نکلتا ہے، مگر تو جتنا بھاگے گا بھاگ خوب بھاگ، لوگ سمجھ لیں گے کہ تو اپنے دھرم اور آلہ کی مٹی کس طرح پلت کر رہا ہے۔ حالانکہ سامعین دیوبندیوں کی حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نہ صرف حسینوں کا پیشاب پیتے ہیں اور حسینوں کا پاخانہ کھاتے اور چکھتے ہیں، بلکہ پاخانہ کھانے کے لیے انسان سے یہ لوگ خنزیر بھی بن جاتے ہیں، جیسا کہ آپ امداد المشتاق کے صفحہ نمبر 100 پر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ ایک موحد سے لوگوں نے کہا کہ اگر حلوہ و غلیظ یعنی پاخانہ ایک ہیں تو دونوں کو کھاؤ۔ انہوں نے بشکل خنزیر ہو کر گوہ یعنی پاخانہ کھا لیا، پھر بصورت آدمی ہو کر حلوہ کھایا۔ اب لگتا ہے سامعین اس ہفتہ خور چندہ بٹور کے اندر چلبلی اس کی مجدد کی طرح بہت زیادہ عروج پر ہے۔ مجھے لگتا ہے اس کی چلبلی کا اچھی طرح علاج کر دو۔ اب یہ خبتی ہفتہ خور چندہ تو کھاتا تھا، اب مجھے لگا ہے علی اصغر کے ہاتھ اپنے گھر کے دلائل سے خنزیر بھی بنے گا اور خنزیر کا گوشت بھی کھائے گا۔ دیکھیں سامعین، کتے کا گوشت بھی کھائے گا۔ میں اسے اب ثابت کر رہا ہوں۔ یہ سامعین کتاب ہے، یہ مردود پاخانہ کھانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ انسان سے خنزیر بن جاتے ہیں۔ اب تجھے خنزیر بناؤں گا، تیرے مجدد کو بناؤں گا۔ یہ کتاب ہے میرات العاشقین۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 276 پر کیا لکھتا ہے سامعین دیکھیں، حتیٰ کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک مردار خنزیر حوض کے کنارے رکھ کر ابن عربی سے کہا کہ اگر وجود واحد ہے تو اسے کھاؤ۔ ابن عربی نے خدا سے مناجات کی۔ کیا مناجات کی؟ اور تالاب میں غوطہ لگایا، پھر کتے کی صورت میں برآمد ہوئے، یعنی اللہ سے مناجات کی، مجھے کتا بنا دے تاکہ خنزیر کھائے۔ مناجات کی اور کتے کی صورت میں برآمد ہوئے اور اس مردار میں سے کچھ کھا لیا۔ اس سے مناظرین لاجواب ہو گئے۔ سامعین جو حوالہ اسے مردود نے لگایا ہے، اس میں دیکھیں آگے جو عبارت لکھی ہے سامعین، اس قادیانی مالیگاؤں دیہات کی عورت کے پیداوار خبتی ہفتہ خور چندہ بٹور خنزیر کے گوشت کی طرح اس عبارت کو، آگے کی عبارت کو ہضم کر گیا۔ یہاں آگے لکھا ہے دیکھیں حاشیہ قول ہو، کیا کہہ رہا ہے دیکھیں، انہوں نے کیا لکھا، انہوں نے اس کی آگے تردید کی ہے، کہا یہ اتحاد مرتبہ حقیقت میں ہے، نہ کہ احکام و آثار میں۔ اس پر کوئی حکم نہیں ہے کہ یہ حکم ہے کوئی کھائے کوئی ایسا کرے، ایسا ہے ہی نہیں۔ لیکن سامعین اس مردود نے اس کو اعتراض کا یہ کیوں بنایا، موضوع کیوں بنایا کہ یہ قادیانی مالیگاؤں دیہات کی عورت کی پیداوار خبتی ہفتہ خور چندہ بٹور خنزیر کے گوشت کی طرح اس عبارت کو ہضم کر گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے دیکھیں، یہ کنز الایمان ہے، یہ کنز الایمان قائد ملت ماہنامہ حضرت شاہ احمد نورانی، اس میں لکھا ہوا ہے، دیکھیں سامعین صفحہ نمبر 41 پر کہ شاہ احمد نورانی جو ہے واش روم میں تاخیر ہوئی تو قاضی صاحب نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا جلدی کیجیے۔ اس پر انہوں نے مولانا کو کراتے ہوئے سنا، جو جب دیکھا تو ان کی حالت بگڑ چکی تھی۔ یہی وجہ ہے ان کے دھرم کا مفتی باتھ روم میں گو کھاتے کھاتے مر گیا۔ اسی وجہ سامعین ان کو کوئی گوخور نہ کہہ دے، اور ان کی زندگی خنزیر اور سور اور گوخوری میں گزری، یہ خبتی بھڑکاتی چندہ بٹور ہفتہ خوروں کی، اور ان کی موت بھی کہاں؟ باتھ روم میں پاخانہ چھانٹتے چھانٹتے ان کی موت ہوئی۔ ملفوظات حکیم الامت جلد 11 کے صفحہ نمبر 204 کو دیکھیں۔
اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ بعضے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان مرنے کے وقت پیشاب پلاتا ہے. میں کہتا ہوں اگر مومن جانتا ہے تو پیے گا کیوں، اور اگر نہیں جانتا تو ضرر کیا ہے. سامعین، اس کے علاوہ بھی دیو کے بندے ایسے ہیں جو پیشاب پیتے ہیں. ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں وہ حوالے بھی پیش کروں گا. سامعین، چندہ بٹور اور ہفتہ خور کا دماغ چندہ کھاتے کھاتے نہ بگڑ گیا ہے. وہاں پہ لکھا اگر مومن ہے پیے گا کیوں، وہاں تو تردید ہے، رد کیا گیا ہے. پھر بھی یہ مردود سمجھ میں نہیں آتا. اور سامعین، بارہا میں نے ثابت کیا ہے کہ اس کی کتاب سے دیکھیں، ایک کتاب دیکھیں، یہاں لکھا ہے صاحب ملفوظ پر اعتراض کرنا بے ایمانی اور خباثت نفسانی ہے. اس کے اندر خباثت نفسانی ہے. جب چندہ کھائے گا، چندہ بٹورے گا تو اس کا نفس کیسا ہوگا؟ خباثت نفسانی اس کے اندر غالب ہے. اور بے ایمانی، صاحب ملفوظ پر اعتراض کر رہا ہے مردود. تو سامعین، اس کو میں نے کئی دفعہ اس حوالے کو میں نے پیش کر کے، جب وہ ملفوظات پر اعتراض کرتا ہے، اس کو بے ایمان ثابت کیا اور اس کو خبیث ثابت کیا. تو سامعین، اب میں اس کا جواب اسی کی آواز سے، اسی کی ویڈیو سے میں دیتا ہوں. جب اس کے یہاں، جب یہ حوالہ ایسا پیش کرے گا، اعتراض کرے گا، تو ان کے یہاں قبر پر پیشاب کر کے قبر کو غسل دے جاتا ہے. سنیں سامعین کیا کہتا ہے. بس یہی جواب جو ہے ہماری طرف سے اس خبتی کے لیے کافی ہے، تاکہ اس کے مقصد خاص کو بڑی مرچی اور سرخ مرچی لگے، اور جب جواب دینے کے لیے آئے گا صرف چیخ اور چلانے کے بجائے اور کچھ نہیں کرتا ہے مردود، اور بہانہ بازی کرتا ہے، عزیز سے گالی دیتا ہے. میں ویڈیو کا جواب اس لیے نہیں دیا مردود، تیرے پاس جواب ہی نہیں میرے دلائل کا. یہاں پر سامعین جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں لکھا ہوا ہے سنا گیا ہے، یعنی حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر پہنچی، تو اسی کو انہوں نے کیا کہا؟ سنا گیا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تک یہ خبر غلط پہنچی، اور اس کے علاوہ یہاں پر کوئی قابل اعتراض بات ہے ہی نہیں. سن لیا سامعین، جب اپنے گھر کی بات آئی تو کہہ رہا ہے یہاں پہ پیشاب کے ذریعے سے قبر کو غسل دینا یہ کوئی اعتراض کی بات ہے ہی نہیں. اور دوسرے کے متعلق کیا کہہ رہا ہے؟ جس کتاب پر اعتراض کرنے سے خبتی، چندہ بٹور، ہفتہ خور، مالیگاؤں اور دیہات کی اپنی والدہ کی عورت کی طرح اچھل کود کرنے والا، اچھل کود کرتے ہوئے ہماری کتابوں پر اعتراض کر خود بے ایمان بن رہا ہے. لیکن اپنی کتاب میں ہے، اپنی باری آئی تو بول رہا ہے کوئی اعتراض کی بات ہی نہیں ہے. تو سامعین، اب اس خبتی کے، اس کے جو جتنے آباء و اجداد گزر چکے ہیں، ان کے خاندان، اس کے اعلیٰ جو بھی، اس کی قبر پہ جاؤ، پیشاب کرو. خبتی اگر اعتراض کرے، جوتے مارو خبتی کو. رضا خانیت زندگی بسر کرتی ہے سور کھا کر، اور مرتی ہے تو پیشاب پی کر اور پیشاب سے غسل کر کے. اور ان کے مولویوں کی، ان کے گھر کی جو حقیقت میں نے ان کے گھر کی کتابوں کے حوالوں سے ثابت کیا، اسے جھوٹی تسلی دیوبندیوں کو دینے کے لیے اس نے کیا کیا کہ ہمارے علماء کی کتابوں کے کچھ حوالے لگا کر کے دیوبندیوں کو یہ تسلی اس نے دے دی کہ لو، میں نے اس کے گھر سے جواب دے دیا ہے. حالانکہ سامعین، اس کے گھر کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کسی اور کی عبارت لے کر کسی اور پہ فٹ کرنا انصاف نہیں. ثبوت کے لیے دیکھیں یہ کتاب 2 ماہی سربکف ستمبر اکتوبر 2015 کا یہ شمارہ ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 96 پر دیوبندی لکھتا ہے کہ کسی اور کی عبارت لے کر کسی اور پہ فٹ کرنا کہاں کا انصاف ہے. لہٰذا اپنی ویڈیو میں یہ جو لنگڑا دیوبندی، ڈاکو کی اولاد علی اصغر چمار بواسیری، کسی اور کی عبارت لے کر کسی اور پہ جو فٹ کرتا ہے، یہ اپنے گھر کے اس حوالے سے، اس اصول سے ناانصافی ہے. سامعین و ناظرین، دیکھا آپ نے کس طرح جان چھڑانے کا راستہ نکال لیا اس نے. کہہ رہا ہے کہ بریلوی کو بریلوی کتاب سے ذلیل کیوں کر رہا ہے علی اصغر. اپنے اعلیٰ کا کالا دھندا دیکھ کر بخلاہٹ کا شکار ہو گیا. مالیگاؤں دیہات کی اچھل کود والدہ کا غلط نمونہ. کہہ رہا ہے اعلیٰ حضرت کے گھر کا حوالہ پیش کر کے علی اصغر ناانصافی کر رہا ہے. مطلب اب میں اس خبتی کے گھر کے حوالے نہیں دوں، ایسا کہہ رہا ہے. عیسائی کے گھر سے دوں. یا یہ بات بھی تو نے صحیح کہا، کیونکہ تیرا اعلیٰ نے بھی تو عیسائی، یہودی، مجوسی اور ہنود کو کافر کہنے سے ہاتھ اور منہ روک ہی لیا ہے، منحوس منہ کو. ٹھیک ہے، یہ فتویٰ رضویہ میں کہا کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والا عیسائی، مجوسی، ہنود، یہ سب کہا ہے، نصرانی. اس کے بعد کہہ رہا ہم کافر نہیں کہیں گے اس کو، فتویٰ رضویہ کے اندر. تو کہہ رہا ہمارے گھر سے دلیل کیوں دے رہا ہے؟ یہ تیرا اصول ہے، کس طرح جان چھڑا رہا ہے. سامعین دیکھیں، اب تیرے گھر کا اصول میں بتا رہا ہوں، تیری دھجیاں اڑاتا ہوں. یہ سامعین کتاب ہے عبارات اکابر کا تحقیقی تنقیدی جائزہ، صفحہ نمبر 320 میں لکھا ہوا ہے، مخالفین کے سامنے اپنی کتابوں کے حوالے پیش نہیں کیے جاتے، آپ آخر اس قدر بخلا کیوں گئے؟ یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے گھر سے حوالہ مت دے. تیرا مولوی کہہ رہا ہے کہ اگر علی اصغر
اگر علی اصغر کے گھر کی کتاب دے گا تو یہ تو بخلاہٹ کی نشانی ہے. میں تیرے گھر سے تجھے دلیل دوں گا. اگر تیرے گھر سے میں دلیل دوں اور تو منع کرے گا. تیرا عالم کہہ رہا ہے خبتی بواسیر چندہ بٹور اس کی بخلاہٹ کی نشانی ہے. دوسرا حوالہ دیکھ، یہ تحفظ اہل سنت جماعت، اس میں لکھا ہے صفحہ نمبر 276 پر کہ بے عقل جاہل اور بے عقل ہیں کہ دلیل کے طور پر اپنی ہی کتابیں پیش کرتے ہیں. یعنی میں اپنے گھر کی کتاب پیش کروں گا تو جہالت اور کیا ہے، یہ جہالت دلیل ہے، جاہل اور بے عقل ہے. تو گویا یہ کہہ رہا ہے کہ علی اصغر تو تیرے گھر کی دے اعلیٰ کی کالے کرتوت مت پیش کر. تو گویا تیرا مولوی کہہ رہا ہے کہ بے عقل اور جاہل ہے کون؟ خبتی. سامعین دیکھیں کس طرح جان چھڑانے کو اسے کہتے ہیں دیوبندی خنجر بر خبتی کے مقد خاص پر. دیکھیں یہ کتاب جس کا نام ہے سفر نامہ اسیر مالٹا، اور اس کے صفحہ نمبر 178 پر دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ حضرت نانوتوی کا مقولہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ عوام الناس کا پائے خانہ، عوام الناس کا کیا؟ پائے خانہ، یعنی قضائے حاجت کی جگہ بھی برکت والا ہے. مطلب دیوبندیوں کا جو پائے خانہ ہے، پاخانہ کی جو جگہ ہے وہ بھی برکت والی جگہ ہے. سامعین اس خبیث مردود چندہ بٹور خبتی نے حوالہ پیش کیا ہے اس مالیگاؤں دیہات کی اچھل خود والدہ کی غلط تربیت کا نمونہ، پھر وہ مکر و فریب والی حرکت کو واضح کر کے اپنے درد کو چھپانے کی ناکام کوشش کر دکھایا. آگے لکھا ہے دیکھیں سامعین، مگر ان میں نحوست اور خرابی ہوتی ہے. یہاں لکھا ہے نحوست خرابی ہوتی ہے، اور آگے دیکھیں اور اس کے ساتھ یہاں پہ نفس کی مثال دی گئی ہے. بخلاف عوام کے پائخانوں کی حقیقت یہ ہے کہ نفس کو اپنی تعالی بڑائی مرغوب ہے. اس عبارت کو کوئی بھی سمجھدار اردو سمجھنے والا آسان یہ سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ ٹھہرا چندہ بٹور اپنی والدہ کی غلط تربیت کا نمونہ، تو اسے کیا سمجھ میں آئے گا سامعین؟ بتائیں نا. پھر بھی اگر بقول خبتی وہ عبارت غلط ہے تو تیرا اعلیٰ، اگر تیرے بقول کہ ہمارے ہاں کہہ دیا گیا ہے کہ بیت الخلاء جو ہے وہاں پاک ہے، مبارک جگہ ہے، برکت والی جگہ ہے، تو اب تو بتا تیرا اعلیٰ کیا سمجھ کر استنجا کرتے وقت ناپاک اور خبیث جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر لیا تھا؟ کیا تیرے یہاں دعا عبادت نہیں ہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر رہا ہے، وہ بھی ٹوائلٹ میں اور استنجا کرتے کرتے، متے ہکتے. کیا تیرا اعلیٰ جہاں ہگے موتے وہ جگہ برکت والی تھی؟ یہ دیکھیں سامعین احکام شریعت ہے. اس احکام شریعت کو اس کے فتاوی رضویہ میں جگہ دیا گیا ہے. آئندہ اگر اعتراض کرے کہ احکام شریعت اس کی کتاب نہیں ہے تو انشاءاللہ میں حوالہ دوں گا. تو اس احکام شریعت کے حصہ دوم کے اندر صفحہ نمبر 230 میں لکھا ہے کہ جہاز میں روانہ ہو جاتی تھی، پھر پیر کے دن تو مجھے خیال ہی نہ رہا، منگل کے روز یاد آیا، دیکھا تو اپنے پاس 5 پیسے بھی نہیں. وہ دن بھی ختم ہوا، نماز مغرب پڑھ کر حسب معمول استنجے کو گیا اور فکر کہ کل کو بدھ ہے اور ابھی تک روپے کو کوئی سبیل نہیں ہوئی ہے. میں نے سرکار میں عرض کیا استنجا کرتے کرتے، دیکھیں کہ حضور ہی میں بھیجنا ہے، عطا فرمائے جائیں کہ باہر سے حسنین اعلیٰ حضرت کے بھتیجے نے آواز دی. سامعین استنجا کرتے کرتے اللہ کے نبی سے پیسہ مانگ رہا ہے، تیرے ذمہ ہے میرے ہر حوالے کا اور دلائل کا جواب دے گا. خبتی جان چھوڑانے کی کوشش مت کرنا یہ کہہ کر کے کہ علی اصغر تو ہمارے گھر کی اور آلے کے کرتوت کو واضح مت کر. جہاں سامعین یہ لاجواب ہوتا ہے اور اس کا جو ہے درد بڑھے گا اور اس کی چیخ سنائی دے گی، تو یہ اپنے اعلیٰ کی کالے کرتوت کو چھپانے کے لیے کہتا ہے کہ ویڈیو میں گالی دیا علی اصغر نے تو اس کا جواب نہیں دوں گا، تجھے دینا پڑے گا. مردود جان چھڑا رہا ہے. سامعین سے گزارش ہے کہ جب بھی نوجوڑ فرقے والے اس طرح کی عبارت جو ہفتہ خور چندہ بٹور پیش کیا ہے کوئی پیش کرے تو اس کے بواسری کے درد میں اضافہ کر دیں. یہ تمام میری دلائل کو حوالے کو محفوظ کریں سامعین، تمام دلائل کو. دیکھیں جو بہانہ بازی کرتا ہے علی اصغر تو اپنے گھر کی دلائل دے، یہ کالے حضرت کے کالے کرتوت کیوں پیش کر رہا ہے؟ ہمارا گھر کا سہارا لیا ہے. دیکھیں سامعین اب یہ جو پیش کر رہا ہے حوالہ، میں فتاوی رضویہ جلد 15 پیش کر رہا ہوں. اس کے صفحہ نمبر 516 میں اس کا اعلیٰ کیا لکھتا ہے؟ ہنگامی ذکر دلائل و بحث و مناظرہ جو کچھ ضمناً لکھ جاتے ہیں اس پر نہ اعتماد ہے نہ خود ان کا اعتقاد ہے. تو اب
تو کہاں سے حوالہ دے گا؟ تو جو بھی دلائل دے گا تو اس پر بھروسہ بھی نہیں کرتا ہے، اعتماد بھی نہیں کرتا ہے۔ ابے تو کیا تیرا اعلیٰ خود اعتماد نہیں کر رہا ہے؟ ہنگامہ ذکر دلائل ابحاث مناظرہ، یہ دلائل بھی تو جو دلائل پیش کر رہا ہے تیرا اعلیٰ حضرت اس پر اعتماد نہیں کر رہا ہے۔ اور خبتی تجھے بھی یقین ہے جو تو بک رہا ہے، تو ہگ رہا ہے اپنی منہ سے، وہ اس ہے کچھ اور، لیکن تو کچھ اور بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیری تمام دلائل پر تیرا اعلیٰ نہ اعتماد کر رہا ہے نہ بھروسہ کر رہا ہے، پھر بھی تو اگر دلائل دے گا تو پھر تو اپنے اعلیٰ حضرت کے دھرم سے ہٹ رہا ہے۔ الصوارم ہندی میں لکھا ہوا ہے، جو اعلیٰ حضرت کا ہم عقیدہ نہیں ہوگا اسے ہم کافر جانتے ہیں، گویا تو پھر کافر ہو گیا۔ ہر دفعہ تجھے مشرک کافر کیا ثابت کروں گا، اور اپنے اعلیٰ حضرت کا باغی ثابت کیا تجھے میں۔ اب تو دلائل کیا دیتا ہے دیکھوں گا، جو بھی پیش کرے گا دلیل دینے کی کوشش کرے گا۔ اب دلیل دے گا، اپنے اعلیٰ حضرت کی بغاوت کرے گا، اس کے سر پر تو منہ پہ پیشاب کرے گا۔ یہی وجہ ہے سامعین، یہ خبتی بواسیر رفت بھڑکاتی علی اصغر کے ساتھ فون کال پہ گفتگو کرنے سے ڈرتا، کانپتا اور تھراتا ہے۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہوتی کہ علی اصغر سے فون میں بات کر لے، نہ اس کی ضروریت سے مجبور کر پا رہی ہے۔ یہی دلائل ہے، یہی جواب ہے۔ یہ مرد روزانہ گھٹ گھٹ کر مر رہا ہے کہ علی اصغر اس کے ساتھ اگر فون کال پہ بات کر لے گا، جس دن بات کرے گا اسی دن اس کی اور اس کے مجدد کی مٹی پلید ہو کر رہ جائے گی انشاءاللہ، اسے یقین ہے۔